السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا لیسن پارہ نمبر 11 آیت نمبر ہے 100 سے 103 تک سورہ توبہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ینفعنا وزدنا علما۔ والسابقون الاولون، اور سبقت کی جنہوں نے پہلے مہاجرین میں سے، والانصار اور انصار میں سے، والذین اتبعوہم بإحسان، اور وہ لوگ جنہوں نے پیروی کی ان کی احسان کے ساتھ، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، راضی ہو گیا اللہ ان سے اور وہ راضی ہو گئے اس سے، وأعد لہم جنات، اور تیار کیا ان کے لیے جنتوں کو، بہتی ہیں تحتہا الانہار، اس کے نیچے نہریں، خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ رہیں گے اس میں ہمیشہ ہمیشہ، ذالک الفوز العظیم، یہ بڑی کامیابی ہے۔ وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ، اور ان میں سے جو تمہارے ارد گرد ہیں دیہاتیوں میں سے، منافقون منافق، وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، اور مدینہ والوں میں سے بھی، مردوا علی النفاق، جو ماہر ہو گئے نفاق پر یا اڑے ہوئے ہیں نفاق پر، لا تعلمہم، نہیں تم جانتے ان کو، نحن نعلمہم، ہم جانتے ہیں ان کو، سنعذبہم مرتین، عنقریب عذاب دیں گے ہم ان کو 2 بار، ثم یردون، پھر پھیرے جائیں گے، الی عذاب عظیم، بڑے عذاب کی طرف۔ وآخرون اعترفوا بذنوبہم، اور کچھ دوسرے جنہوں نے اعتراف کر لیا اپنے گناہوں کا، خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا، ملے جلے ہیں ان کے اعمال، کچھ اچھے اور کچھ برے۔ عسى اللہ ان یتوب علیہم، امید ہے کہ اللہ مہربان ہوگا ان پر، ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ خذ من اموالہم صدقۃ، پکڑو ان کے مالوں سے صدقات، تطہرہم، پاک کرو ان کو، وتزکیہم بہا، اور تزکیہ کرو ان کا اس کے ساتھ، وصلی علیہم، اور دعا کرو ان کے لیے، ان صلاتک سکن لہم، بے شک تیری دعا سکون کا باعث ہے ان کے لیے، واللہ سمیع علیم، اور اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ الم یعلموا، کیا نہیں وہ جانتے، ان اللہ یقبل التوبۃ عن عبادہ، کہ بے شک اللہ ہی قبول کرتا ہے توبہ اپنے بندوں سے، وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ، اور لیتا ہے صدقات، وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، اور بے شک اللہ وہی بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ والسابقون الاولون، سبقت کرنے والے، اس میں مختلف آراء ہے کہ کون کون سے سبقت کرنے والے ہیں۔ بہرحال وہ لوگ جو پہلے اسلام لائے، جنہوں نے اسلام لا کر بہت تکلیفیں سہیں مکے میں، اور بہت بھوک اور مال کی کمی اور جانوں کی تکلیف اور ماں باپ کا چھٹنا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر حال میں ساتھ دیا، وہ سابقون میں ہی آتے۔ تو اللہ فرماتے وہ جو سبقت کرنے والے، اور اس کے علاوہ سبقت کرنے والے ہر نیکی میں آگے بڑھنے والے بھی ہوتے ہیں۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ صحابہ کی محفل میں پوچھا، آج کون ہے جس نے روزہ رکھا؟ تمام صحابہ خاموش رہے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے کہا، اللہ کے نبی میں نے رکھا۔ آپ نے فرمایا، آج کون ہے جو کسی جنازہ کے ساتھ گیا؟ تب بھی صحابہ خاموش رہے، اور حضرت ابوبکر صدیق نے کہا، میں گیا تھا۔ فرمایا، کون ہے جس نے کسی کی عیادت کی ہو؟ تب بھی حضرت ابوبکر صدیق نے اپنا آپ کو بتایا کہ میں نے عیادت کی۔ تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ہر نیکی میں آگے بڑھنا چاہتے، جو ہی حکم سنتے ہیں فوراً سے عمل میں لاتے، اور کچھ ہوتے ہیں جو کہتے اچھا کر لیں گے، ابھی ٹائم ہے، ابھی دل کو نہیں بات لگتی ہے، ابھی موڈ نہیں ہے، یا ابھی
ذہن تیار نہیں ہے۔ تو یہ ظاہر ہے پھر اللہ نے جیسے سورہ واقعہ میں 3 گروہوں کا ذکر کیا، والسابقون السابقون، تو سبقت کرنے والے وہ کیا ہے، سبقت کرنے ان کی تو کیا بات۔ اولئک المقربون، اللہ نے فرمایا یہ ہیں اصل مقرب، جو اللہ کے قریب ہو گئے، اللہ کا قرب چاہتے ہیں۔ اس کے بعد بھی بہت سارے صحابہ ہیں جو بہت نیک تھے، لیکن جیسے جیسے وقت گزرنے کے ساتھ مالی آسانی ہو گئی، اسلام کو مضبوطی مل گئی مدینے میں جا کر جیسے ایک اسٹیٹ کے طور پہ، تو ظاہر ہے جنہوں نے مکے میں تکلیفیں سہیں، اللہ کسی کی بھی محنت کو ایک ضائع بھی نہیں کرتے اور یہ بھی نہیں کرتے کہ سب کو ایک کیٹیگری میں رکھیں۔ تو جیسے جیسے صحابہ نے تکلیفوں کے ساتھ جتنی کسی نے تکلیف سہی، اللہ نے اس کے درجے کو بلند کیا، اور یہ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے۔ ورنہ تو انسان کے دل میں آتا ہے نا کہ جیسے میں بھی تو کب سے لگاؤں اور میں نے اتنا دکھ سہا اور یہ تو ابھی آیا تھا، تو ایک جیسا یعنی اللہ دیتے سب کو۔ اللہ نے فرمایا نا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، خوبصورت اللہ کا سب سے وعدہ ہے، لیکن جو مقرب ہو جاتے ہیں، جو سبقت کر لیتے ہیں، وہ تو پھر کیا ہی بات ہے۔ تو یہاں سبقت کرنے والے صحابہ کرام مراد ہیں، وہ مہاجرین میں سے ہیں یا انصار میں سے۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ، جنہوں نے بھی ان کو فالو کیا احسان کے ساتھ۔ وہ قیامت تک آنے کے لیے کوئی بھی انسان جو صحابہ کے راستے پہ چلے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پہ چلے اور خوبصورتی سے چلے، ان کی طرح کی زندگی گزارنے کی کوشش کرے، اور اس وقت کے دور میں جو صحابہ سے ملے تھے تابعین، وہ بھی ان سے مراد ہیں۔ پھر ان کے تابعین کے بعد جو صحابہ کے بعد تابعین سے ملے وہ تبع تابعین مشہور ہیں۔ تو یہ سارے ظاہر ہے پھر جیسے جیسے وقت گزرتا ہے اسلام کے اوپر عمل کرنے والوں میں کمی بھی آتی ہے اور محنتیں بھی کم ہو جاتی ہیں، تو ظاہر ہے جس نے جتنی محنت کی ہوگی اللہ اس کو اجر بھی اتنا بڑا دیں گے۔ تو اللہ فرماتے ہیں جنہوں نے بھی ان کی پیروی کی احسان کے ساتھ، اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ کتنی بڑی ڈگری ہے یہ کہ اللہ کسی سے راضی ہو جائے، اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ اتنا کچھ وہ دے گا، اتنا کچھ اللہ نے ان کو زندگی میں بھی دیا کہ وہ پریشان ہو جاتے تھے شاید ہمارا حصہ ہمیں دنیا میں ہی نہ دے دیا گیا، لیکن آخرت کے اجر کی تو کیا بات ہے، اس کا تو کوئی جوڑ ہی نہیں دنیا کے اجر سے۔ لیکن اللہ فرماتے وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ اللہ نے ان کے لیے جنتیں تیار کی جن کے نیچے نہریں بہتی، اور اس میں ہمیشگی ہے، ہمیشہ کوئی ان کو وہاں سے باہر نہیں نکالے گا، نہ وہ نکلنا چاہیں گے۔ اور وہاں بھی اللہ فرمائیں گے جنتیوں سے کہ خوش ہو جاؤ، آج کے بعد میں تم سے کبھی ناراض نہیں ہوں گا۔ اور یہ بات سن کر جنتیوں کی خوشی پہلے سے بہت بڑھ جائے گی۔ ذالک الفوز العظیم، اللہ فرماتے یہ ہے بڑی کامیابی۔ دنیا میں ہم کچھ بھی کر لیں، ایک فکر ہوتا ہے کہ یا ہمارا کیا ہوا ضائع نہ ہو جائے، یا پھر اللہ نے قبول کر لیا ہو، ہمارے عقیدے کا فکر، ہمیں اپنے اعمال کے کرنے کے باوجود قبولیت کا فکر، اور یہ فکر ہونا بھی چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ ہم کریں تو ہم کہیں بس میں نے کر لیا اب تو قبول ہی ہے۔ میں نے کتنی دفعہ کہا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کا گھر بنایا، اللہ کے حکم سے بنایا اور اللہ کی مرضی کے مطابق بنایا، تب بھی کہتے ہیں ربنا تقبل منا، یا اللہ ہم سے قبول کر لے۔ تو اس قبولیت کو ہمیشہ مانگنا چاہیے، یہ ہے بڑی کامیابی۔ وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ، اللہ فرماتے ہیں تمہارے ارد گرد دیہاتیوں میں سے منافق ہیں، اور اہل مدینہ میں بھی کچھ لوگ منافق ہیں۔ مردوا علی النفاق، جو اپنے نفاق پر اڑے ہوئے ہیں، اور ان کا نفاق اتنا گہرا اور پراسرار ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم باوجود یہ کہ بہت زیادہ انسانوں کو سمجھتے تھے، کیونکہ آپ کے پاس ہر طرح کے لوگ آتے تھے، اس لیے آپ نے ہر انسان کو مختلف نصیحت کی اس کی نیچر کو دیکھتے ہوئے، لیکن ان کی باتیں ایسی ہوتی تھیں، ان کے انداز، ان کے سٹائل، ان کی مہارت اتنی ہو گئی تھی اس نفاق پر کہ آپ بھی ان کی باتوں کو بعض دفعہ سمجھ نہیں پاتے تھے۔ جیسے دوسرے سپارے میں ہم نے پڑھا کہ اللہ فرماتی وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور لوگوں میں سے بعض
ایسے ہیں جن کی باتیں تمہیں اچھی لگتی ہیں۔ وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، اور اللہ کو گواہ بنا کر باتیں کرتے اور وہ تو سخت جھگڑالو ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بعض ایسے مقدمات آئے جب جھوٹے اور منافق لوگوں نے اپنے حق میں فیصلہ کروانا چاہا تو اللہ نے پھر آپ کو صحیح بات بتائی۔ تو چونکہ آپ ایک انسان تھے اور انسان ہونے کے ناطے لوگوں کی باتوں کی مہارت اور سٹائل سے بعض دفعہ ایک جھوٹا انسان بھی سچا نظر آنے لگ جاتا ہے۔ اب بھی گھروں میں بھی بعض دفعہ ایسے مسائل ہوتے ہیں کہ جو باتوں کے ماہر ہوتے ہیں اور وہ اپنے لیے اچھا طریقہ بنا لیتے ہیں کہ کسی کو مول لیں، کسی کو اپنے حق میں کر لیں، گھر والوں کی نظر میں اچھے بن جائیں، اور جو معصوم اور بھولے بھالے ہوتے ہیں وہ بیچارے پیچھے رہ جاتے ہیں کیونکہ انہیں اتنی باتیں نہیں آتی ہوتی۔ لیکن ان چیزوں سے تکلیف میں نہیں آنا چاہیے، یہ سب وقتی ہوتے ہیں۔ جیسے جھاگ ہے نا، آخر ایک دن بیٹھ جاتی ہے، اور سچ کیا ہوتا ہے؟ جو اصل گولڈ ہوتا ہے، گولڈ کے اوپر بھی بہت جھاگ آتی، وقتی طور پہ چھپ ہی جاتا ہے گولڈ کون سا ہے، لیکن گولڈ تو پھر گولڈ ہی ہے نا۔ تو ہمیشہ اللہ پر یقین رکھنا چاہیے۔ وقتی طور پر اگر گرد آ بھی گئی، لوگوں کی چلاکی آپ کے اوپر غالب بھی آ گئی، اللہ کسی کی محنت کو، اللہ کسی کے خلوص کو ضائع نہیں کرتے۔ تو اللہ فرماتے یہ تو نفاق پر اڑ گئی، تم ان کو نہیں جانتے، ہم جانتے ہیں۔ پھر ان لوگوں کو سنعذبہم مرتین، 2 بار عذاب دیں گے، دنیا بھی ان کی عذاب کے ساتھ گزرے گی، کیونکہ جب انسان پرخلوص نہیں نہ ہوتا اس کے اپنے دل میں ایک آگ سی لگی رہتی۔ منافق کے اپنے دل کو کبھی سکون نہیں ملتا، وہ ہر وقت کوئی نہ کوئی فساد کی بات سوچتا رہتا ہے۔ جو بھی خیر کی بات یا کسی کو اپنے سے آگے بڑھتے ہوئے دیکھتا ہے اس کے دل میں آگ لگنی شروع ہو جاتی۔ تو یہ بھی ایک بڑا عذاب ہوتا ہے کہ کوئی دنیا میں بے سکون رہے، اس سے بڑا کیا عذاب، باوجود اس کے کہ ہر چیز ان کے پاس ہوتی ہے لیکن وہ بے سکون رہتے ہیں لوگوں کے سکون کو دیکھ کے۔ تو اللہ فرماتے ہیں دنیا میں بھی ان کو عذاب ہے، ثم یردون الی عذاب عظیم، اور قیامت کے دن تو بڑے عذاب کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ اور پھر جب اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ان کا پول کھول دیا اور بہت دفعہ جیسے مسجد زرار بنائی اس کا پول کھل گیا، تو ایسے موقعوں پر کس قدر شرمندگی اور تکلیف ہوتی ہے اور کتنا انسان دوسرے کی نظر میں گر جاتا ہے۔ تو یہ بھی تو ایک عذاب کی شکل تھی انہیں جو دنیا میں ملی۔ اس کے ساتھ ہی اللہ نے فرمایا وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ، کچھ ایسے مخلص ہیں جنہوں نے غلطی تو کی، پیچھے رہ کے سستی تو کی، لیکن اپنے گناہ کا اعتراف کر لیا، اپنی غلطی کو مان گئے۔ اور یہی انسان کی سب سے بڑی خوبی ہے اور شیطان کا سب سے بڑا نقص کہ اس نے غلطی کو مانا نہیں، کہا انا خیر منہ، اور آدم علیہ السلام نے کہا ربنا ظلمنا انفسنا۔ تو یہ جو فرق ہے یہ بہت بڑا فرق ہے، اس فرق سے ایک انسان بنتا ہے اور دوسرا شیطان بن جاتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں وہ جنہوں نے اعتراف کر لیا اپنے گناہوں کا، ان کے اچھے اور برے اعمال مکس ہیں، یعنی اچھے اعمال بھی انہوں نے کیے ہوئے ہیں، کچھ برائیاں بھی کر لی ہیں، امید ہے کہ اللہ ان پہ مہربان ہوگا۔ اس معاملے میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک سے واپس تشریف لائے تو 80 سے زیادہ منافق آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر طرح طرح کے بہانے بنانے لگے اور قسمیں کھا کر اس بات کی یقین دہانی کرانے لگے کہ ہم واقعی معذور تھے۔ آپ نے ان سے کوئی تعارض نہیں کیا، کچھ بھی نہیں کیا، اتنا کہہ دیا اللہ تمہیں معاف کرے، جیسے اللہ نے فرمایا نا فاعرضوا عنہم، ان سے اعراض ہی برتو۔ لیکن ساتھ ایسے مسلمان تھے جو پیچھے رہ کے تھے، ان کے پاس کوئی معقول عذر نہیں تھا اور انہوں نے عذر کیا بھی نہیں، سستی کی وجہ سے جہاد میں نہیں شامل ہو سکے تھے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پوچھنے سے ڈرتے ہوئے اپنے جرم کا اعتراف یوں کیا کہ اپنے آپ کو مسجد نبوی کے ستون سے باندھ دیا اور اپنے آپ پر نیند اور کھانا پینا حرام کر لیا، اور قسم کھائی کہ جب تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ان قیدیوں کو اپنے ہاتھ سے نہیں کھولیں گے وہ اسی طرح بندھے رہیں گے، چاہے اسی حال میں انہیں موت کیوں نہ آ جائے۔ ان میں سر فہرست ابو لبابہ بن عبد المنذر تھے
جو ہجرت نبوی سے پہلے بیعت عقبہ میں جو انصار اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ہوئی تھی کہ جنہوں نے کہا تھا کہ آپ آئیں، اس میں یہ شامل تھے، پھر غزوہ بدر میں شامل تھے، دوسرے مارکوں میں بھی رہے، بس نفس کی کمزوری کی وجہ سے اس دفعہ پیچھے رہ گئے تھے۔ اور اس طرح ان کے باقی جو 6 ساتھی تھے وہ بھی بہت اچھے تھے۔ ان کا یہ حال دیکھ کر آپ نے فرمایا واللہ جب تک اللہ حکم نہ دے میں انہیں کھول نہیں سکتا۔ چنانچہ کئی دن تک یہ لوگ بغیر کھائے پیے اور بغیر سوئے ستونوں سے بندھے رہے، حتیٰ کہ بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ تب یہ آیات نازل ہوئیں تو آپ نے انہیں اپنے ہاتھ سے کھولا اور توبہ کی بشارت دی۔ وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ، وہ جنہوں نے اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیا، ان کے اچھے اعمال بھی ہیں اور کچھ برے بھی ہیں۔ امید ہے کہ اللہ ان پہ مہربان ہوگا، اللہ تو بخشنے والا مہربان ہے۔ میرے نبی ان کے مالوں سے صدقہ لیجئے تاکہ ان کے اندر جو مال کی محبت یا سستی آئی تھی وہ ختم ہو جائے، کیونکہ صدقہ تو برائیوں کو دور بھی کرتا ہے نا، اور بلاؤں کو دور کرتا ہے۔ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا، اور ان کا تزکیہ کیجئے اور ان کے لیے دعا کیجئے۔ یعنی یہ اتنی اہم چیز ہے کہ صدقہ دیا جائے۔ انہوں نے بعد میں کہا تھا کہ اللہ کے نبی ہماری توبہ میں یہ بھی شامل ہے کہ ہم اپنا سارا مال صدقہ کر دیں۔ آپ نے فرمایا سارا مال دینے کی ضرورت نہیں، 1/3 مال کا صدقہ کافی ہے۔ تو ادھر سے اللہ کی طرف سے حکم ہے کہ ان کے صدقے کو قبول کریں، ان کے لیے دعا کریں تاکہ ان کے دلوں میں جو ایک گرج اور تکلیف تھی وہ دور ہو جائے۔ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ، آپ کی دعا سے انہیں سکون ہوگا، اور اللہ تو سننے والا جاننے والا ہے۔ اور کیا وہ جانتے نہیں کہ اللہ تو توبہ کو اپنے بندوں سے قبول کرتا ہے؟ اگر ان سے غلطی ہو گئی تو اللہ توبہ قبول کرنے والا بھی ہے اور صدقات کو بھی لیتا ہے، خود ہاتھ سے نہیں لیتا لیکن پسند کرتا ہے، اس فیلنگ کو پسند کرتا ہے، اس جذبے کو پسند کرتا ہے، اور اللہ تو بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب لوگ صدقہ لے کے آتے آپ انہیں دعا دیا کرتے تھے، جیسے عبداللہ بن عوف فرماتے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کے پاس کسی قسم کی زکوٰۃ آتی، آپ فرماتے اے اللہ ان پہ رحمت فرما۔ اور میرے والد جب زکوٰۃ لے کر آپ کے پاس آئے تو آپ نے فرمایا اے اللہ آپ آل ابی اوفا پر رحمت فرما۔ سیدنا علی فرماتے کہ سیدنا عباس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ زکوٰۃ سال گزرنے سے پہلے بھی دی جا سکتی ہے؟ آپ نے فرمایا دے دو، دی جا سکتی ہے۔ اب کچھ لوگ یہ زکوٰۃ کو جو ٹیکس سمجھتے ہیں، ٹیکس اور زکوٰۃ میں بہت فرق ہے، کیونکہ زکوٰۃ تو اللہ نے رکھی ہی اس لیے ہے کہ دولت جو ہے وہ صرف اغنیاء میں یعنی غنی لوگوں میں نہ رہے۔ اللہ فرماتے کہ لا یکون دولۃ بین الاغنیاء، یہ سارا اس لیے رکھا کہ یہ سرکولیٹ کرے، معاشرے میں خوشحالی پھیلے، کسی کا قرض اتر جائے، کسی کے گھر کا چولہا جل جائے، کسی کی بیٹی کی شادی ہو جائے، تو یہ زکوٰۃ تو مسلمانوں کی ویلفیئر کے لیے خرچ ہوتی ہے، جبکہ ٹیکس جو حکومت لگاتی ہے اس میں وہ حکومت کے ہی کام کرتے ہیں، وہ اپنے یعنی خود رکھتے ہیں، اس میں صرف غرباء کا بلکہ عمراء کو اس سے زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ جتنے بھی ٹیکس لگتے ہیں اس سے امیروں کو فائدہ ہوتا ہے، غریب تو بیچارہ پہلے سے بھی زیادہ پس جاتا ہے، جس کی آمدن اتنی ہے کہ وہ ٹیکس تو دے سکتا ہے لیکن اتنی زیادہ نہیں ہے کہ اس کے پاس مزید ڈھیروں اکٹھا ہو جائے۔ پھر جب یہ لوگ بلا وجہ ٹیکس لگاتے ہیں تو پھر لوگ اس ٹیکس کو بچانے کے لیے اپنی غلط آمدنی شو کرتے ہیں، اور ٹیکس وصول کرنے والے بھی رشوت لے کر ان کو مختلف طریقے بتاتے کہ ایسے طریقے سے آپ بچ سکتے۔ تو لوگوں پر برڈن اتنا ہی ڈالنا چاہیے جس کو وہ خوشی سے قبول کریں اور خوشی سے دے دیں، اور اگر کسی کی عوام خوشحال ہے تو حکومت کے لیے تو یہ بہت خوشی کی بات ہونی چاہیے۔ اور بلا وجہ کے جو ٹیکس ہیں وہ لوگوں کو جرائم کی طرف لے کے جاتے ہیں اور لوگوں کی حالت کو اچھا ہونے کے بجائے برا کرتے ہیں، جبکہ حکومت جب بھی کسی کے ساتھ آپ زبردستی کرتے اس مال میں کوئی خیر اور برکت نہیں ہوتی۔ تو ٹیکسز ہونے چاہیے، بہت عمراء جو ہیں ان کو دیکھ کر لگانے چاہیے، لیکن ایسے نہیں کہ جو ہر ایک کے گلے کا پھندہ بن جائے۔ تو زکوٰۃ ٹیکس نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے عمراء سے لے کر غرباء کو دینے کے لیے معاشرے میں ایک خوبصورت نظام چلایا تاکہ وہ لوگ
جو غریب ہیں وہ ہمیشہ غریب نہ رہیں، ان کی بھی زندگی میں خوشحالی آئے، اور جو امراء ہے ان کے مالوں میں بہن بھائیوں کا، رشتہ داروں کا، غریبوں کا حق رکھا ہے۔ تم یہ نہ سمجھو جو تمہیں دیا وہ سب تمہارا ہی ہے، تمہارے مال میں حصہ ہے تمہارے اپنے بہن بھائیوں کا، تمہارے اپنے رشتہ داروں کا، اور تمہارے اپنے ہمسایوں کا اور غربا کا۔ اور یہ اسلام کا ایک خوبصورت نظام ہے۔ ہمارے اسلام نے کبھی بھی اگر کسی پہ جزیہ لگایا تو وہ بھی اس کی حیثیت کو دیکھتے ہوئے، کسی کو دینا مشکل تھا تو اس کے لیے ختم کر دیا، اتنا کم تھا کہ بالکل برائے نام جس کو کہا جا سکتا ہے، اور وہ صرف اس لیے تھا کہ ان لوگوں کو تھوڑی ذلت محسوس ہو کہ اب ہم کسی زمانے پہ ہم مسلمانوں کو تکلیفیں دیتے تھے، لیکن اب یہ حال ہے کہ ہم پیسے دے کے اس ملک میں رہ رہے ہیں، تو یہ ذلت بھی ان کے لیے ہونی چاہیے، کیونکہ یہ کوشش کرتے ہیں کہ مسلمانوں کو ذلیل کریں۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑی رحمتیں ہیں کہ اللہ اپنے بندوں کی توبہ کو قبول کرتا ہے، اور پھر انہوں نے بھی صرف توبہ ہی نہیں کی، ساتھ ہی بڑا دل کیا، اور اس وقت خوشی سے آگے بھی 3 صحابہ کی توبہ کا واقعہ آئے گا، تو انہوں نے خوشی کے ساتھ، یعنی ان کے دلوں سے ایک دم یہ تکلیف ہوئی کہ ہم نے اس مال کی خاطر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پیچھے رہے اور سستی دکھائی، تو اس مال کو ہی راستے سے نکال دیا جائے۔ یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ نے ٹھیک ہے جوش میں انسان بہت بڑے بڑے کام کرتا ہے، لیکن آپ نے فرمایا اتنا دو جس کے بعد تم خود نہ مانگنے لگ جاؤ۔ تو صدقات بھی کوئی لمٹ نہیں بتائی، ہر ایک کی حیثیت کے مطابق اس کو قل العفو کہہ کے بہت ایزی راستہ دیا کہ جو بچ جائے وہ دے دو۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور دین کے بارے میں صحیح سوچ عطا فرمائے، تاکہ ہم اور خود ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے اسلام اور دین کو پڑھیں، سمجھیں، تاکہ کسی طرح کے بھی پروپیگنڈے کا شکار نہ ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔